I haven't started recording. Okay. Okay, my screen is shared. So nobody on the chat was saying that they want to share the screen. Okay, so again, starting from the beginning, I'll run through it very quickly. The question is that I have an array defined, and I want to reverse the values. So instead of 1, I want to have 6. Instead of 2, I want to have 5. Instead of 3, I want to have 4. So I don't only want to I just don't want to print the array in reverse. I want to switch the values in reverse. So that is what I want to do. So first of all, I print this statement which says like before reversing value, just to show like what were the values before I started reversing it. So I have a for loop over here. So the for loop starts with the 0th index, which in this case is 1. And it goes all the way till n, which is 6. We will get 6 from here, array dot length. So it's 1, it starts from 0, goes all the way 6. So the total number of values is going to be 6. If I make it less than equal to n, so that the total number of values will become 7, and that will give me a index out of bounds error, because I'm going to trying to access an index which doesn't exist. And then I write system.out.println print. I write print. So I'm going to print the numbers in a line. Okay, so I print the ARR ith values. In this case, I is 0. So it's going to print the 0th value, which is over here is 1. And then it's going to add a space. So it's going to go 1, and then the loop will continue 2, 3, 4, 5, 6, and it's going to print them in a line. For reversing values, the algorithm is quite simple. So again, I start with the 0th value, but I will go till half the values. Okay, because I don't have to go all the way, because the middle point is where I have to switch. Again, अगर मैं उसके बाद चला जाऊंगा, so I will try to switch the values which aren't over there. Okay, so it's going to cause problem, or it might reverse the values back. Okay. The switching is very simple. So what happens is that I declare a temporary variable, and I give that variable the value of ARR I. So in this case, I is 0. So yeah, so the value 1, which is over here, it goes inside the variable temp. So temp holds the value 1. Okay. Then I do ARI is equal to ARN minus 1 I. N is the total number of elements, which is 6. Like the index is going to be all the way till 5, right? So I cannot use n over here. I have to subtract 1 from the value of n to get 5. Okay, and then I'm going to subtract the ith value, which in this case is 0. So 5 minus I, which is 5 minus 0, which is actually 5. So I'm going to put in array 0 the value array 5. So I'm basically doing array 0 is equal to ARR 5. This is what I'm doing. So AR5 has value 6. It goes inside the 0th index. So over here it becomes 6. And then I do ARR5 is equal to temp. So I'm doing ARR5, which is equal to temp. Or temp में क्या value थी? 1. So instead of 6, I will get a 1. Right? So these values have been swapped. ठीक है? ये करने के बाद the for loop will run again. So in this case, I will become 1. So ARR1 has the value 2. So the value 2 goes inside temp. Okay. So temp will become 2. Then ARRI, which is 1, is equal to ARRN minus 1, which is 5, minus 1. So ये क्या बन जाएगा? 4, ARR4. So I am actually doing ARR1 is equal to ARR4. तो यहाँ पे 2 है, इसमें हम 5 वैल्यू डाल देंगे. सही है. और यहाँ से हम कर देंगे ARR4 is equal to temp, जो कि इस लाइन में होगा. temp में क्या वैल्यू थी? 2. तो 2 जो है आपकी इधर आ जाएगी. And then it will do the same thing
for 3 3 اور 4 کو swap کر دے گا اور آپ کے جو سارے جو ویلیوز ہیں وہ swap ہوں گے, تو آپ کا جو array ہے وہ ریورس ہو گیا. ٹھیک, تو یہ کرنے کے بعد it's using another for loop and saying after reversing values, so it's going to print all the values in reverse this time. ٹھیک, so it's pretty simple, not very complicated. یہ کرنے کے بعد اس کو ہم رن کرتے ہیں. if everything is fine, we are going to get our values. So before reversing is 1 2 3 4 5 6, after reversing is 6 5 4 3 2 1. We can also try this for odd values, so let's go with this and we run this again. I think it will work. Didn't میں save نہیں کیا, save کیا تھا. What went wrong? And then run this. It should have worked. Example 2 کا میں دیکھا. I is less than n over 2, تو آپ کا تو وہ آپ کو انٹیجر میں ریٹرن کرے گا نا, تو اس میں اس کو 6 تو وہ 3.5 آئے گا, تو 3 تک کرے گا وہ. That is the problem. تو ایسے میں ہمیں n plus 1 by 2. I think this is the where the problem is. Let's see. کیا 8 تو پھر سے ایون ہو جائے گا. We want to work it for 7 values. Okay, so output کہاں گیا اس کا, شو کیوں نہیں ہو رہا. Oh, here. اب دیکھتے ہیں ابھی بھی یہ کر رہا ہے. کیا غلطی کر دی, کہہ رہے ہیں n+1 کو بریکٹس میں کر کے دیکھیں. Okay, so let's try that, which I think is correct. So let's see. No, didn't work. Before میں میرے کو 7 دینا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں دے رہا یہ. Int array, I have given 7 values. Array length, it should be 7. And نہیں, لائن 20 میں ہی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا یہ ہے نا کہ پہلے ادھر تو آپ کو صحیح دے نا. I haven't done anything over here, should give the 7 values over here. تو یہ کیوں نہیں کر رہا. I think I found the reason. یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ جو کوڈ ہے یہ دوسری جگہ پڑا ہوا ہے, اس وجہ سے نہیں کر رہا. So that's یہ کوڈ جو ہے نا یہ ایگزیکیوٹ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اگین دا کوڈ جو میں جہاں پہ یہ کھولا ہوا ہے کہیں اور سے کھولا ہوا ہے, جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے کہیں اور پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریزن یہ ہے کہ یہ ادھر رکھا ہوا ہے, لیکن اگر یہاں پہ ہم وہ دیکھیں جو پاتھ دے رہا ہے وہ سی جاوا ادھر کا دے رہا ہے. تو میرے خیال میں دیٹ از دا ایشو which is happening over here. So let's close these and we c/ cd java. Okay, so we open this from there. So let's open this from Java. It was example 2, I guess. ٹھیک ہے, اب example 2 اس میں ہم 7 کرتے ہیں and then we run this. I think this will solve the problem. ٹھیک ہے, 7 آ گیا, اب اس کو ریورس کر دیا. ٹھیک ہے, so I was right in the beginning. So the whole problem was that
So the whole problem was that I was opening the code from some other place. I was executing at some other place. So अब जब यहाँ पे सही जगह पे execute किया तो problem solve होगी. So why can't we use a reverse for loop instead of this temp? Because आपका हमें जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि हम for loop को उल्टा चला दें, तो उसमें ये है कि the values will not be swapped. We will only show the values in reverse. ठीक है ना, values जो हैं वो सारी swap नहीं होंगी. ठीक है, जैसे कि अब फर्स्ट में आप रेस कर रहे हैं. ठीक है, रेस में जो था, जो पहला था वो सबसे आगे था, दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे था, लेकिन जब रेस खत्म हुई सबसे आखिरी वाला था सबसे आगे हो गया. तो ऐसे में दैट पर्सन इज द पर्सन हु इज इन द टॉप. ठीक है, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि जो हारा है सबसे आखिर में मैं उसका नाम पहले लिखूंगा. आप उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे जो कि जीता हो. ठीक है, तो इसलिए आप उस लूप को आपने सिर्फ लूप को आपने पूरे एरे को आपने उलट करना है, पूरे एरे को रिवर्स करना है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसका यूज करें. एक्सप्लेन क्या द होल ऑपरेशन. Do you want to see this example, the entirety of it again? The second, once again, the second loop part. Second loop बहुत सिंपल सा है आपका. So what's happening is that you start off with I equal to 0, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें int temp is equal to array I. ठीक है, तो array I की वैल्यू चूंकि 0 है तो ये array 0 की हम बात कर रहे हैं. ठीक, अब array 0 क्या है, ये 0th लोकेशन है, तो बेसिकली हम 1 की बात कर रहे हैं. तो जो 1 की वैल्यू है वो हमने temp को दे दी है. हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया temp, उसको हमने 1 की वैल्यू दे दी. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम करें कि एरे 0, यहाँ पे आई की जगह मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, और ARR n-1. n क्या था, n था आपका एरे की लेंथ जो थी. लेंथ क्या थी एरे की, 6 थी. 6 - 1 यहाँ पे हो जाएगा, 6 - 1 -i, जो आपके पास 0 हो जाएगा. सो 6 - 1 इज 5, -0 इज 5 अगेन. ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे एरे 5 की बात कर रहे हैं. तो एरे 0 में एरे 5 की वैल्यू चली जाएगी. एरे 5 खैर इसमें 7 हो चुका है, सॉरी, इसके इसमें आया था, इसमें आपका एरे 5 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो 6 की वैल्यू है वो आपकी 1 में चली गई, और इसके बाद अगेन हम एरे 5 में आपकी टेम्प की वैल्यू डाल रहे हैं जो कि इन दिस केस इज 1. ठीक है, अगर ये 7 कर देते हैं हम तो ये बेसिकली एरे 6 हो जाता, और एरे 6 की वैल्यू में हम टेम्प की वैल्यू डाल रहे हैं. ठीक, तो इस वजह से ये वैल्यूज है ना हमने स्वैप कर दी कि 1 की वैल्यू 6 को दे दी, 6 की वैल्यू 1 को दे दी. और जब हम आगे चलेंगे तो आई जो है 0 से 1 हो जाएगा. ठीक, तो इस वजह से जो है हम सेकंड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा और वो हो जाएगा 5. फिर 1 और 5 की स्वैप कर दी, फिर 2 और 4 की कर दी, 3 की वो करेगा नहीं. ठीक है, नहीं 3 की करेगा, 3 करेगा, सॉरी, 1 और 7 की कर दी, सॉरी, 2 और 6 की कर दी, 3 और 5 की कर दी. 4 पे चूंकि कोई किसी के साथ करता नहीं है, और चूंकि वैसे ही आपका एन एन बाय 2 करेंगे तो आपका 3 तक वो चलेगा, 4 वो छेड़ेगा ही नहीं. ठीक है ना, तो इस वजह से वो, और उसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इट्स अ मिडल वैल्यू. तो ऐसे में बाकी सबको स्वैप कर देगा एंड विल लीव इट एज इट इज. n/2 इसलिए लगाया क्योंकि आपने इधर तक चलाना है अपने अपने लूप को. तो ये जो 3 वैल्यूज हैं वो इन 3 से स्वैप हो जाएंगे. ठीक है, और 4 चूंकि मिडल वैल्यू, इसको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, इट विल स्टे इन द मिडल, इसलिए n/2 लगाया. हमें पूरा चलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ तक हमारा सारा काम हो जाता है. ठीक है, उसके आगे हम चलाएंगे तो वो इसको स्वैप करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो वो इट डजंट मेक सेंस कि इसको ये अपने आप से स्वैप करने की कोशिश करेगा. ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आके फिर ये इनको और इनको स्वैप करना शुरू कर देगा. तो इट विल रिवर्स द रिवर्स स्ट्रिंग. ठीक है ना, तो रिवर्स एरे को फिर से रिवर्स करना शुरू कर देगा. इस वजह से हमने n/2 पे इसको रोकना है. ठीक है, तो ये इसका कोड था. हम अब एग्जाम्पल 1 पे आते हैं.
تو ایک دفعہ نیچے کر کے دکھاتے آفٹر لائن ہاؤ یو ہیو ٹیکن آؤٹ پٹ. بالکل اسی طرح جیسے ان پٹ لیا تھا. نہیں ان پٹ کیا دیا تھا جس سے آپ کو پہلے ایرے دکھایا تھا بس وہی لوپ میں نے دوبارہ سے پرنٹ کر دیا تو آگا اسی طرح آپ کو آؤٹ پٹ دکھا دے گا. there is nothing extraordinary about it. It's just the same thing as here. آپ بتائیں. کمانڈ لائن سے کر لیں گے لیکن یہاں پہ کمانڈ لائن میں ARGS کہیں پہ استعمال نہیں کیا تو اس وجہ سے کمانڈ لائن سے آپ کتنے بھی دے دیں وہ استعمال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے میں نے خود سے دے دیا. صحیح. تو یہ اس طرح کام کر جائے گا. اب ایگزامپل 1 پہ آتے ہیں. یہ بھی اگین سمپل سا ہے. یہ کمانڈ لائن سے استفا کر رہا ہوں اس میں. یہ جو ایگزامپل ہے. اچھا اب اس کو یہ کوڈ آپ کو ایسا یہ بہت بیسک سا کوڈ ہے ایکچوئل جو پروسیسنگ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے نا میں کچھ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہیں. ہاؤ ٹو چیک دا ان پٹ ایٹسٹرا. ٹھیک ہے ابھی بھی اس میں اٹ نیڈز امپروومنٹ لیکن پھر بھی یہ پہلے سے کافی بہتر ہے. میں کر کیا رہا ہوں میں کر یہ رہا ہوں کہ میں اپنے جو پروگرام ہے اس کو میں کمانڈ لائن سے میں اس کو ان پٹ دوں گا تو وہ کیا کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس میں ان پٹ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں اگر اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں اچھا جو ان پٹ آ رہا ہے اس کی لینتھ کیا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 2 ان پٹ دیے لیکن آپ نے جب کوڈ چلایا تھا ہم نے تیسرا ان پٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی اس میں وہ ہمیشہ ایرر دے دیتا تھا. ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے کوڈ کے اندر تو آپ 2 ان پٹ یوز کر رہے تھے آپ نے ان پٹ ایک کر دی تو آپ کو اس پہ بھی ایرر دیتا تھا کہ جتنے آپ نے اس میں arg0 arg1 استعمال کیے اگر arg0 arg1 استعمال کیا وہ 2 ان پٹ دینا ہے. arg0 arg1 اور arg2 استعمال کیا تو آپ کو 3 پٹ دینا. نہیں دیتے تو وہ کریش کر جاتا تھا وہ پروگرام چلتا نہیں تھا. ہم نے اس چیز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کریش نہ کرے. ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرے گا. ٹھیک تو وہ ہم کام کریں اس کے اندر. تو سب سے پہلے تو دس از دا اسٹرنگ which comes into the program. ٹھیک ہے تو وہ ARGS ہے. اور ہم نے یہاں پہ ایک ایرے ڈکلیئر کر دیا which is currently pointing nowhere. اس کی کوئی سائز نہیں ہے اس ایرے کا. ٹھیک ہے ایک پوائنٹر ہم نے بنایا کہ یہ کہیں پہ یہ ایرے کی طرف پوائنٹ کرے گا بلکہ کر رہا ہے. اب اس کی لینتھ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے تو ہمیں وہ ڈیفائن کرنی پڑے گی. اور ٹوٹل ہم نے کیا ہے ٹوٹل جو ہمیں ایوریج جب سارے آپ کے جتنے بھی نمبرز ان کو آپ ایڈ اپ کریں گے تو ٹوٹل جو بنے گا وہ ہم اس ٹوٹل کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ جو آرگیومنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی لینتھ جو ہے وہ 0 سے بڑی ہے کہ نہیں ہے. ہم نے 2 ان پٹ دیے 3 دیے 4 دیے 5 دیے 6 دیے 7 دیے 8 دیے 100 دیے 1500 دیے. ٹھیک ہے وہ ساری ان پٹس ہیں 0 سے بڑے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے تو وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. اگر بڑا نہیں ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے نو ان پٹ گیون ہینس ڈیفائننگ این ایرے آف لینتھ 100. ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ان پٹ نہیں دیا میں اب ایرے جو ہے لینتھ 100 جو ہے میں خود سے ڈیفائن کر رہا ہوں. ایرے آف لینتھ 100 ڈیفائن کر رہا ہوں. ٹھیک اچھا اگر آپ ان پٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ بھول گیا تھا کر کے تھے. آپ اگر ان پٹ دیتے ہیں تو یہ ان پٹ کیا لے رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی. ان پٹ یہ لے رہا ہے کہ آپ دے رہے ہیں کہ اس ایرے جو میں ڈیفائن کروں اس کی لینتھ کیا ہوگی. ٹھیک ہے یہ وہ ڈیفائن کر رہا ہے وہ ویلیوز کا ڈیفائن وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی کیا کر رہا ہے ابھی یہ چیک کر رہا ہے کہ میں لکھتا ہوں کہ پروگرام کو رن کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایرے جو ہے 50 لینتھ کا یا میں کہتا ہوں ایرے جو ہے 100 لینتھ کا یا کہتا ہوں ایرے جو ہے میں 20 لینتھ کا. ٹھیک ہے تو وہ ادھر یہ لے رہا ہے. I forgot کہ یہ کرتا کیا تھا. ٹھیک اب کرتا کیا کہ انٹیجر n is equal to integer dot parse arg0. ٹھیک یا تو اگر ہم نے ان پٹ نہیں دیا تو وہ 100 کا ایرے ڈیفائن کر دے گا. اگر آپ نے ان پٹ دیا تو کیا کرے گا کہ ان پٹ کو وہ انٹیجر میں کنورٹ کرے گا. ٹھیک ہے اور کہہ رہے ڈیفائننگ ایرے آف لینتھ n بیسڈ آن یوزر ان پٹ. ٹھیک ہے تو یہ اگر 20 دیا 25 دیا 100 دیا تو یہ اس لینتھ کا یہ ایک ایرے ڈیفائن کر دے گا. تو ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے جو کہ چلے گی اگر آپ نے کچھ ان پٹ نہیں دیا. اگر آپ نے کوئی ان پٹ دے دیا تو پھر وہ
उस वैल्यू का एरे डिफाइन कर देगा। तो ये कोड है इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आई एरे डॉट लेंथ। आपने जो एरे क्रिएट किया था उसकी आपने लेंथ ले ली, आई प्लस प्लस। अब हर एरे की जो वैल्यू थी उसमें हम एक रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं। तो क्या करते हैं, मैट डॉट रैंडम, उससे आपको जीरो से 1 के दरमियान एक वैल्यू मिलेगी, उसको ये 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इफ इट्स 0.99 यू विल गेट 99। ठीक, और 99 पॉइंट समथिंग, और फिर ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो 99 पॉइंट समथिंग विल बिकम 99, और वो वैल्यू एरे आई में डाल देगा। उसके बाद क्या करें, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एरे आई, या टोटल प्लस इक्वल टू एरे आई, बोथ मीन द सेम थिंग। हमने पढ़ा था पिछली दफा कि दीज मीन द सेम थिंग। तो एरे आई की जो भी वैल्यू थी वो टोटल में सेव होगी। टोटल इनिशियली क्या था, 0 था, तो अगर आपकी पहली वैल्यू 99 आई थी, 99 आपकी टोटल में सेव होगी। अगली बार ये चलेगा, रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, फर्ज करें 55 आ जाती है, तो 99 प्लस 55 कर देगा, और वो आगे फिर से टोटल में सेव कर देगा। ठीक है, और इस तरह ये करता रहेगा जब तक कि आपका पूरा एरे पूरा नहीं हो जाता। वंस ऑल ऑफ इट इज डन, क्या करता है कि डबल डिफाइन करता है, एवरेज विच इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय एरे डॉट लेंथ। ठीक है, आपके पास अगर 10 वैल्यूज थी तो 10 की चांसेस जो टोटल किया उन वैल्यूज को, उसको हमें 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जितनी भी लेंथ थी उसका आपने डिफाइन किया, उसका हमने उससे डिफाइन किया, तो आपकी एवरेज आ गई। डबल इसलिए किया क्योंकि जो आपके पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, ठीक है, तो इसलिए हमने डबल ले लिया। ठीक है, जस्ट फॉर एक्यूरेसी। अगर मैं इसको उससे डिफाइन कर दूं, इंटीजर से डिफाइन कर दूं, तो इट विल स्टिल गिव मी एन एवरेज, बट इट विल नॉट बी दैट मच एक्यूरेट। ठीक है, और हम कर देते हैं कि सिस्टम द एवरेज वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो इट्स सिंपल इनफ। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो एवरेज इज 49, नो इनपुट गिवन, हेंस डिफाइनिंग एरे ऑफ लेंथ 100, क्योंकि मैंने इनपुट नहीं दिया था। ठीक, तो अब मैं करता हूँ कि ये था जावा, जावा सी एग्जाम्पल 01 डॉट जावा, ये था, और जावा एग्जाम्पल 01, और इसमें मैं 20 दे देता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं डिफाइनिंग एरे ऑफ लेंथ 20 बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। इसको मैं वो कर सकता हूँ, 1 करके देखता हूँ, तो उसमें तो एक ही वैल्यू निकलेगी, तो उसमें 65 दे दिया। तो डिफाइनिंग एरे ऑफ लेंथ 1 बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। ठीक है, तो अब इसमें एक चेक ये भी है कि मैं इसको -89 कर दूं, तो खैर इसमें से एरर दे दिया, इसको चेक करना चाहिए था। इफ एरे, हाँ ठीक है ना, तो अब ये नेगेटिव एरर ये इसलिए आया है क्योंकि इफ इससे मोर देन 0, तो नेगेटिव पे क्यों नहीं किया इसने? इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो वो इधर आएगा, इफ इट्स नॉट ग्रेटर देन 0 शुड कम हियर एंड, हाँ एरर एरर कहीं और है, लाइन 13 पे है। इसमें क्यों गया है? हम्म, दैट इज स्ट्रेंज, जो देखना पड़ेगा कि इसमें क्यों गया ये। इट्स ग्रेटर देन 0 था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आर्क्स डॉट लेंथ में ले रहा था ना, लेंथ में ले रहा था। ठीक है, तो लेंथ तो हमेशा वो लेगा, वो उसको नेगेट नहीं करेगा। तो हाँ, तो वो इसलिए इसलिए इसमें चला गया। ठीक है ठीक है, तो लेंथ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ है, वो हम उसकी हम वो नहीं चेक कर रहे कि एक्चुअल वैल्यू को चेक नहीं करें, हम लेंथ को चेक करें। ठीक है, तो इसलिए मसला हो गया। सर पहली इफ स्टेटमेंट नजर समझ में नहीं हो ये रहा है कि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं ना, कि जो एरे है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक, तो ये तो फिर मैंने गलत किया ना इसको, ये गलत। नहीं, एंड की जरूरत नहीं है ना, हमें चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट सारे हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। हमें करना ये चाहिए कि इफ आर्ग्यूमेंट्स, हमें करना चाहिए इंट लेंथ इज इक्वल टू इंटीजर
डॉट पार्सेंट और यहाँ पे args0। ठीक है, अब क्या हो, यहाँ से आर्ग्यूमेंट हमने पास की, ठीक है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको हमने ले लिया कि नहीं, ये फिर उसमें फेल हो जाएगा, हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे करना पड़ेगा एंड इफ आर्ग्यूमेंट इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तब सही हो जाएगा। अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से बताते हैं। फर्स्ट कहें कि मैंने कोड चलाया और मैंने उसमें जिस तरह यहाँ पे किया था गलती हो गई थी, -89 दिया था। ठीक है, तो -89 मैंने दिया विच इज फॉल्स इनपुट। ठीक है, गलत इनपुट है। तो ये क्या करते हैं, पहले चेक करता है कि जो मैंने इनपुट दिए हैं, तो मैंने एक इनपुट दिया, दो इनपुट दिए, तीन इनपुट दिए, चार इनपुट दिए, पहले वो चेक करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक इनपुट दे दिया विच इज -89, तो ये जो कंडीशन है ये तो हो जाती है आपकी ट्रू। ठीक है, उसके बाद ये चेक करता है कि ये जो जो मैंने वैल्यू दी है, या ये इटसेल्फ वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो वैल्यू इटसेल्फ जो है -89 वो 0 से बड़ी नहीं है, तो ऐसे में ये हो जाएगी फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये पूरे की पूरी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी और आप एल्स में चले जाएंगे। ठीक, अब फर्स्ट करके मैं वैल्यू देता हूँ 1 या 10 देता हूँ, तो 10 वी ऑलरेडी हैव एन इनपुट विच इज 10। सही, और जो लेंथ और ये 10 को हम जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट दैट इंटीजर वैल्यू विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। तो ऐसे में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर ये आगे चल पड़ेगा। तो इफ एवरीथिंग इज राइट एंड वी हैवंट मेस्ड अप, देन दिस विल वर्क। इनपुट अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो ये तो हो जाएगा ना आपका, अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो ये जो कंडीशन है ये आपकी हो जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली मेल्स में चले जाएंगे, तो इसलिए कुछ मसला नहीं होगा। तो इसको हम रन करते हैं। हाँ, यस यू आर राइट। हाँ, ये जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक के एरे की लेंथ है कि नहीं है। अगर एरे की लेंथ जो है वो अगर इनपुट देते ही नहीं है तो फिर वो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ये बात कर रहे हैं। तो यस यू आर राइट। इफ तो फिर ये एल्स के अंदर आ जाएगा। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे। करेक्ट है कि नहीं है? नहीं, अभी भी कह रहा है। अब देखते हैं। सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि अगर लेंथ जो है, जो हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ है वो 0 से बड़ी है कि नहीं है। अगर बड़ी है तो क्या करता है कि लेंथ की वैल्यू दे देता है। तो उसके बाद ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो फिर हाँ, पहले उसका कुछ और करना था, एल्स में ये नहीं जाएगा।
ओके लेट्स सी दिस, कोई बात नहीं, ये होता रहता है ये, वी कैन कम एट द सॉल्यूशन, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। इफ लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो वो ये काम करेगा, ठीक है, आर्क्स लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये सबसे पहले देख रहा है कि आर्गुमेंट्स दिए कि नहीं दिए, ठीक है, अगर आर्गुमेंट्स दिए तो आर्गुमेंट्स की वैल्यू दे देगा। फिर वो चेक करे कि इफ लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो इसमें जाएगा ही नहीं ना, अगर 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 आर्गुमेंट अगर देगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेंथ के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि इधर से हो रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो वो इस सिर्फ के अंदर तो जाएगा ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर सीधा एल्स पे चले जाएगा जिसमें वो इसको डिफाइन कर देगा। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू वो करते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट लेंथ नहीं देते, तो वो इसको लेगा नहीं, और चूंकि लेंथ ऑटोमेटिकली पहले से ही जीरो है, तो वो सिर्फ में नहीं जाएगा, आप दैट केस विल गो हियर, ठीक, तो तब भी ये काम कर जाएगा। तो लेट्स रन दिस अगेन, ये क्या हुआ, ये 0 1 है, 0 2 है, 0 1, जावा 0 1। तो इफ आवर लॉजिक इज करेक्ट, सो ठीक है, तो फिर कह रहा है नो इनपुट गिवन, और फिर वो दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है, 100 का डिफाइन कर देता है, और अगर हम एग्जांपल 1 20 देते हैं, तो फिर वो एरे 20 डिफाइन कर देता है, उस पर कर देता है, हमारा लॉजिक सही हो गया उसमें, ठीक है, जो गलती थी हमने पकड़ ली। तो ये थोड़ा सा इसमें गलती हुई थी, तो वो हमने सही कर ली, ठीक है, तो ये तब भी काम कर रहा है। 3 वैल्यूज नहीं, ये जो था ये तो मैंने आपको बताया था कि ये मुझसे गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको बताते हुए कि मैं कोड को मैं भूल गया था, कोड क्या कर रहा था। इनिशियली हम 3 वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, हम इनिशियली जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज दे रहे हैं ना, आ, वो हम दे रहे हैं कि जो लेंथ है वो एरे की वो क्या है, हम इसके ऊपर हम वो इनपुट दे रहे हैं, हम वैल्यूज नहीं दे रहे एज इनपुट, हम बस ये इनपुट दे रहे हैं कि एरे की लेंथ क्या है, और उसकी बेसिस पे क्योंकि सारी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास मैं डॉट रैंडम से आ रही है, तो इसलिए वैल्यू तो खुद ब खुद पिक कर लेता है, हम वैल्यूज नहीं दे रहे। इनपुट कहाँ हो रहा है, इनपुट यहाँ हो रहा है कि जब आप इसे कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो जब कंपाइल करने के बाद आप इनपुट यहाँ पे देते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, दिस इज नॉट द इनपुट, क्योंकि इनपुट जो है हम रेंडमली ले रहे हैं। तो आई हैड फॉरगॉटन, कल रात को ही बनाना भूल गया था कि क्या करें। तो लेट्स save this, let's move on to example 3। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एग्जाम्पल, सही। ये एग्जाम्पल समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें डेटा मैनिपुलेशन आ रही है। पहले हम छोटे छोटे डेटा पे काम कर रहे थे, ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, और तीनों स्टूडेंट्स के हमारे पास मुख्तलिफ डेटा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सब्जेक्ट्स जो उन्होंने पिक किए हैं वो, और उसमें उन्होंने जो स्कोर किया है वो, ये हम सारा डेटा ले रहे हैं उसका, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने स्टूडेंट का एक एक स्टूडेंट का हमने डेटा प्रिंट करना है कि हर स्टूडेंट का क्या डेटा था, वो प्रिंट करना है प्रॉपरली, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या करना है, हमने उनके जो स्कोर्स हैं वो हमने प्रिंट करना है कि क्या क्या स्कोर्स हैं। तीसरा ये है कि हमने ये प्रिंट करना है कि अच्छा तीनों स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर्स क्या हैं, मतलब ये कि जैसे कि शान है, कुमार है, एलन है, ठीक है, अब इनके तीनों के इंग्लिश में स्कोर एवरेज का स्कोर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये तीनों वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, इनको हमने ऐड करना है और फिर एवरेज आउट करना है। इसी तरह ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको हमने ऐड करना है, एवरेज आउट करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ऐड और एवरेज आउट करना है, ठीक। अब आप देखें तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनपुट्स हैं, ठीक है, ये 8 तो या 3 लाइनों पे हैं, तो दिस आर 24 इनपुट्स, ठीक है, और 24 लेंथ का ये है, ठीक है।
سب سے پہلے ابھی جب آپ ڈیٹا سائنس بھی میں جائیں گے وغیرہ، سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے ڈیٹا ہے کیا، کیسے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس پورے ڈیٹا کو ایک لائن میں لکھ دیتا ہوں اٹ وڈ ہیو گاٹن کنفیوزنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایرے کو میں نے اس طرح لکھا ہے. نارملی آپ کے پاس ڈیٹا جو آئے گا وہ ایکسل شیٹس میں آئے گا یا کسی اور فائل میں آئے گا، اس میں بھی انہوں نے پراپرلی ٹیبل وغیرہ بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہوگا ڈیٹا، تاکہ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے کہ ڈیٹا ہے کیا. تو اس کیس میں پاس ڈیٹا جو ہے نا ایک اسٹرنگ ہے، اسٹرنگ میں یہ ساری ویلیوز ڈلی ہیں، ایک اسٹرنگ کا وہ ہے ایرے ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ساری ویلیوز ہم نے ڈلی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس میں ہمارے پاس وہ کتنے ہیں اسکورس. ٹھیک ہے، تو اس میں اسکورس ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میں 9 اسکورس جو ہے کہیں نہ کہیں سیو کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ انٹیجر، یہ اسٹرنگ ویلیوز میں ہم ان کو انٹیجر ویلیوز میں کنورٹ کرنا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ فار فلوٹ. 75.5 میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کسی نے اسکور کیا 0.5 کو میں نہیں ایکسیپٹ کر رہا، میں بس ایکسیپٹ کروں گا انٹیجر ہول ویلیوز کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. ٹھیک، تو ایسے میں کیا کرتا ہوں، میں ایک اور ایرے ڈیفائن کرتا ہوں، اس کا نام میں نے رکھا اسکورس، اور اس کی میں نے لینتھ 9 کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ میرے پاس اگر یہاں پہ میں چوتھا سبجیکٹ ڈالتا تو پھر اس کی لینتھ جو تھی مجھے 12 کرنا پڑتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابھی 3 کا میں رکھ رہا ہوں. اچھا، اب یہ زیادہ یہاں پہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس میں. سب سے پہلے میں ایک اینڈ ڈیفائن کرتا ہوں which is 0. یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ اینڈ کیوں ڈیفائن کیا ہے ابھی. اب میں فور لوپ لگاتا ہوں. فور لوپ کیا کر رہا ہے کہ فور لوپ از ٹریورسنگ فرام 0 ٹو ڈیٹا ڈاٹ لینتھ. یہاں پاس ڈیٹا ہے، اس کی لینتھ پورا ٹریورس کرے گا یہ فور لوپ. تو یہ کتنی دفعہ ٹریورس کرے گا؟ پھر 24 ٹائمس ٹریورس کرے گا. اب اس میں کیا کرتا ہوں کہ I%8 یہ میں نے کیوں کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہاں رفلی وہ، لیکن میں نے 8 کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کیا کیونکہ فرض کریں I0 ہے تو 0%8 یا 0 mod 8 ہمارے پاس 0 آئے گا. 1 ہے 1 mod 8 ہمارے پاس 1 آئے گا. ٹھیک ہے، 2 mod 8 ہمارے پاس 2 آئے گا. 8 mod 8 ہمارے پاس 0 آ جائے گا پھر سے. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ 8 کا ہے ڈیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ 8 کے بعد دوبارہ چیز ریپیٹ ہو. ٹھیک ہے، ریپیٹیشن کے لیے کہ وہ پھر سے ریپیٹ ہو. ڈیٹا جو ہے وہ 8 کی لینتھ کا ہے، ایکچوئل ڈیٹا جو ہے. تو ہر آدمی کا جو ڈیٹا ہے وہ 8 لینتھ پہ آتا ہے. اس کے بعد جو ایگزیکیوشن ہوگی اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دا بگننگ. تو ایسے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پھر سے انسٹیڈ آف 9 instead of 8 I should get a 0, instead of 9 I should get a 1, instead of 10 I should get a 2. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ماڈ کو استعمال کیا. ٹھیک، اب ان کیس the mod is 0 تو کیا کرتا ہے یہ فرسٹ نیم لکھتا ہے، فرسٹ نیم، اور اس میں ڈیٹا آئے. ٹھیک ہے، آئے اگر 0 تھا تو یہاں پہ ڈیٹا آئے آپ کو 0 دے دے گا. لیکن اگر آئے 8 ہے، 8 mod 8 اگین 0، ایسے میں بھی یہ ڈیٹا اس کو ڈیٹا 8 کو اٹھا لے گا یہاں سے. یہاں پہ تو وہ 0 پہ آ رہا ہے لیکن یہاں پہ ڈیٹا 8 کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح پھر 16 کو اٹھائے گا، اس طرح 24 کو 24 کو نہیں اٹھائے گا، 16 کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، تو 0 پہ اٹھائے، 8 پہ اٹھائے اور 16 پہ اٹھائے. تو 0 پہ آپ کی یہ ہے، 8 پہ یہ ویلیو ہے اور 16 پہ یہ ویلیو. ٹھیک ہے، اب ہم میتھ کو یوز کر رہے ہیں اور ہم اسٹرنگس کو یوز کر رہے ہیں، ہم ایریز کو یوز کر رہے ہیں. کیسے آپ انڈیکس ویلیوز کو چینج کریں گے اور وہ ہو جائے گا. ٹھیک، سیم پرنسپل ہم 1 کو یوز کرتے ہیں. 1 پہ آپ کے پاس فرسٹ لاسٹ نیم ہے. ٹھیک، ہم یہ نہیں جائیں گے لوگوں کے لمبے لمبے نام ہوتے سید محمد رضا علی رضوی، ہم اس پہ نہیں جا رہے، ہم صرف فرسٹ اور لاسٹ نیم پہ جا رہے ہیں. تو ویسے بیچاروں بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر بیچارے اسی میں پھنسے رہتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ نیم کیا ہے، لاسٹ نیم کیا ہے. اکثر وہ جہاں فارمز ہوتے ہیں فرسٹ نیم کے لاسٹ نیم کے، وہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
اور ایک جگہ پہ غلطی کر دیں تو پھر وہ فارمز میں ہر جگہ غلطی ہوتی ہے، اسی کو کریکٹ کراتے رہتے ہیں، تو تو برے پھنس جاتے ہیں بیچارے. میں بھی کر چکا نا، میرا عمیر اصفر خان ہے، تو ایک جگہ میں نے عمیر فرسٹ نیم اصفر خان لاسٹ نیم کر دیا تھا، بعد میں ایک جگہ پہ عمیر اصفر فرسٹ نیم کر دیا، لاسٹ نیم خان کر دیا تھا، تو پھر اس سے بڑے مسئلے ہوئے تھے. تو اس لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی سوچ لیں کہ اگر فرسٹ نیم کیا لاسٹ نیم کیا، کیونکہ باہر کے فارمز اگر اف یو گو ابراڈ تو وہاں پہ آپ کو یہ مڈل نیم کا کوئی چکر نہیں ہوتا. ٹھیک، تو اس لیے پھر پہلے سے سوچ کے رکھ لیں تاکہ ہر جگہ آپ ایک ہی چیز لکھیں. اوکے، پھر کیا کریں کہ کیس 2 ہو، کیس 3 ہو، کیس 4 ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی کام کرے گا. ٹھیک، اب کیس 2 میں آگے پاس کیا ہے، 2 3 4 میں کیا آگے پاس، 2 3 4 میں آگے انگلش، اردو اور میتھس لکھا ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ کیس 2 ہے فرض کے انگلش، تو یہ کیا کر رہا ہے ڈیٹا آئی انگلش کے، یہ انگلش لکھا ہوا آ جائے گا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ڈیٹا 2 جو ہے وہ انگلش ہے، اور لکھے گا انگلش اور ڈیٹا I+3. ٹھیک ہے، اب I+3 کیوں کیا، کیونکہ اس کے جو مارکس انگلش کے ہیں وہ 3 سٹیپس کے بعد لکھے ہوئے ادھر لکھے ہوئے. ٹھیک، تو اگر ہمارے پاس اردو آ جائے گا تو I+3 تو وہ 88 بن جائے گا، میتھ آ جائے گا I+3 98 ہو جائے گا. صحیح ہے، تو اس لیے وہ ان کی سب کی ویلیو یہاں پہ آ جائے گا. اب اسکورز N++ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اسکورز ابھی تک نہیں آیا تھا. اسکورز کیا تھا آپ کا انیشلی، ہم نے اسکورز دیا ڈبل دیا تھا جس کی لینتھ تھی 9. ٹھیک ہے، تو اسکورز میں N کی جو ویلیو تھی وہ تھی 0. تو یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے اسکورز ++، تو یہاں پہ کیا ویلیو آئے گی، 0 آئے گی 1 آئے گی، 0 آئے گی، کیونکہ یہ پوسٹ انکریمنٹ ہے. پوسٹ انکریمنٹ ہے، پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ. تو یہاں پہ آگے بس 0 آئے گی، تو اسکور 0 میں یہ جو یہاں پر I+C کی ویلیو تھی یہ اس میں اسٹور کر لے گا. تو یہاں پہ ہمیں انگلش کی ویلیو ڈال دے گا وہ. اگلی بار جب چلے گا تو وہ اس میں جو یہ اب یہ 0 سے یہ N جو ہے وہ +1 ہو چکا ہے، تو اب 1 ہو جائے گا، تو 1 کی ویلیو ڈالے گا، پھر 2 کی ویلیو ڈالے گا. تو یہاں پہ آپ کی اسکور 0 میں یہ ویلیو آئے گی، اسکورز 1 میں یہ ویلیو آئے گی، اسکورز 2 میں یہ ویلیو آئے گی. صحیح، اور پھر یہ لوپ پھر سے چلے گا. اچھا، ڈیفالٹ میں نے کنٹینیو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، باقی یہ ساری جو لائن ہے ان کو اسکپ کرے گا، یہاں سے کنٹینیو کرے گا، ادھر سے چھلانگ مارے گا، یہاں سے کنٹینیو کر کے یہ سمپلی اس فور لوپ پہ آ جائے گا. تو اس طرح کر کے یہ آپ کا سارا کا سارا جو آپ کا جو وہ ہے اسکورز ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے اس میں پہلے 75 پہ ڈالے گا، 88 ڈالے گا، 98 ڈالے گا، اگلی بار 76 78 100 ڈالے گا، پھر 77 62 99 ڈالے گا. 927 دوبارہ بتا دیں. 927 میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کیس 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، تو اس میں کیا کرے گا، یہ اس چیز کو پرنٹ کر دے گا. ڈیٹا 2 میں کیا ہے، ڈیٹا 0 میں یہ ہے، ڈیٹا 1 میں یہ ہے، ڈیٹا 2 میں یہ ہے. تو جو 2 آئے گا کیس 2 تو اس میں انگلش پرنٹ کر دے گا. ڈیٹا 3 میں کیا ہے، اردو ہے تو اردو پرنٹ کر دے گا. ڈیٹا 4 میں کیا ہے، میتھ ہے، میتھ پرنٹ کر دے گا. تو اگر ہمارے پاس کیس 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو یہ سبجیکٹ کا نام پرنٹ کر دیتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اس کے آگے لکھ دیتا ہے کہ جو سبجیکٹ کے نمبر کتنے ہیں. اگر آپ دیکھیں سبجیکٹ کو 3 چھوڑ کے آپ کے نمبر آ رہے ہیں، اگر 0 1 2 اور یہ 3 ویلیو، تو یہ ویلیو اس کی وہ وہاں پہ پرنٹ کر دے گا. اس وجہ سے کہے گا کہ انگلش میں اتنے نمبر ہیں، اور اردو میں اتنے نمبر ہیں، اور اس میں اتنے نمبر ہیں. کنٹینیو کیا کرتا ہے، کنٹینیو جو ہے وہ لوپ جیسا لوپ ختم ہوتا ہے نا، تو میرے خیال میں اس کی ضرورت تھی نہیں، میرے خیال میں ہاں اس کی ضرورت ہے نہیں، اس کی ضرورت ہے نہیں، اس کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کنٹینیو پھر بھی کیا کرتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہاں پہ نیچے کوئی میں نے لائنز لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو یہ ان کو اسکپ کر دیتا. تو یہاں کنٹینیو سے یہ سمپلی یہاں سے فور لوپ سے ادھر جمپ کر دیتا. میں نے کسی وجہ سے لکھا ہوا، میں یاد نہیں آ رہا کس وجہ سے لکھا ہے، تو ادھر جمپ کر جائے گا. ٹھیک،
ایک منٹ, نہیں نہیں سوری مجھے یاد آ گیا. دیکھیے کنٹینیو اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس جب آپ I8 کر رہے ہیں, I mod 8 اگر آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ نے یہاں پہ کیس 4 تک آپ چیک کر رہے ہیں, 5 6 7 کو چیک ہی نہیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, آپ کو جب I mod 8 کریں گے, 5 mod 8 کریں گے, تو 5 mod 8 کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ ویلیو آنی چاہیے, 6 mod 8 سے یہ ویلیو آنی چاہیے, 7 mod 8 سے یہ ویلیو آنی چاہیے. لیکن میں ویلیوز کو میں یوز ہی نہیں کرنا چاہتا. ان ویلیوز کو یوز اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ویلیوز جو ہے پہلے سے ہی ادھر استعمال کر لیں گے. تو 5 6 اور 7 آئے گا تو I don't want to do anything, so I continue. تب بھی ہو جاتا, ہاں تب بھی ہو جاتا, میں نے لگا دیا اس کے اوپر. ٹھیک, تو یہ سوچ کے لگایا تھا, مجھے یاد آیا. ٹھیک ہے, لیکن ہینڈ سائڈ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ یہاں سے جمپ کر کے ادھر چلا جائے گا. اوکے, جب یہ سارا فور لوپ آپ کا چل پڑے گا 24 ٹائمس چل پڑے گا, اس کے بعد آپ فور لوپ سے باہر آئیں گے. اب یہ کیا گیا, کیلکولیٹنگ ایوریجز کہہ رہا ہے. اب ہم ایوریجز کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے کہاں نے پہلے جے لگایا, جے لوپ, اور پھر اس کے اندر آیت لوپ لگایا. ٹھیک, اب میں کرنا ہی ایسا, میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہلی ویلیو لوں وچ از آن 0 لوکیشن, پھر میں تیسری ویلیو لوں, اور پھر میں چھٹی ویلیو لوں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلی میں انگلش کا اسکور ہے, تیسری میں انگلش کا اسکور ہے, اور چھٹے میں انگلش کا اسکور ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس طرح اسٹور کیا تھا. تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انگلش کے تینوں اکٹھے ہیں اور اس کے تینوں اکٹھے ہیں, اس کے تینوں, یہ ان میں گیپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی کے بعد تیسری ہے, اس کے بعد. تو میں اب انگلش کیلکولیٹ کر رہا ہوں, تو میں نے کہا کہ اچھا اوکے آئی ایم ان سائڈ انگلش کیلکولیٹ کر رہا ہوں. اب میں ڈبل ایوریج ڈیفائن کر دیا یہاں, وچ از اکول ٹو 0. اور آئی کیا کر رہا ہوں, آئی از اکول ٹو جے. جے کیا تھا, 0 تھا. آئی کہاں سے اسٹارٹ ہوگا, 0 سے. آئی از لیس دین 9. میں لیس دین 3 نہیں کر رہا, لیس دین 9 کر رہا ہوں. اس لیے کیوں, اس لیے لیس دین 3, اس لیے لیس دین 9 کر رہا ہوں کیونکہ آئی ہیو ٹو جمپ 3 places. ٹھیک ہے, اور آئی پلس پلس, آئی پلس اکول ٹو 3, آئی پلس پلس نہیں, آئی پلس. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں سے کہہ رہا ہوں جمپ 3 places. تو یہ 0 پہ ہوگا, اگلی بار آئی 3 پہ ہوگا, اس سے اگلی بار آئی اس پہ ہوگا 6 پہ ہوگا, پھر وہاں پہ رک جائے گا. ایوریج از اکول ٹو ایوریج پلس اسکورز آئے, ایوریج پلس اکول ٹو اسکورز آئے بھی کر سکتا تھا, ایوریج اکول ٹو ایوریج پلس اسکور آئے. ٹھیک, تو یہ کیا کرے گا, سب سے پہلے یہ ویلیو اٹھائے گا, پھر وہ یہ ویلیو اٹھائے گا, پھر وہ یہ ویلیو اٹھائے گا, اور پھر یہ ان کو یہ کرنے کے بعد یہ ایوریج اسکور کیلکولیٹ کر دے گا. اور پھر جب یہ فور لوپ ختم ہو جائے گا تو کہے گا کہ ایوریج اسکور جو ہے آپ کا, ایوریج اسکور آپ کا یہ ہے. ٹھیک, تو اب J+2 اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ کا J جب 0 ہوگا تو ہم ڈیٹا 2 کی بات کر رہے ہیں. ڈیٹا 2 کیا ہے آپ کا, یہ ہے. پھر جب میں کہوں گا پھر جب J آپ کا 1 ہوگا تو ڈیٹا 3 کی بات کریں which is this, and ڈیٹا 4 کی بات کریں. تو یہ 3 دفعہ چونکہ J لوپ چل رہا ہے, 3 دفعہ یہ آپ کو تینوں دکھائے گا, اور اس کے بعد آپ کو ایوریج کیلکولیٹ کر رہے ہیں. صحیح, تو آپ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں. جی نہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو لوپ چلتا ہے نا, تو اس میں جب آپ یہ ڈبل ڈکلیئر کرتے ہیں, تو جب یہ لوپ کی ایک آئٹریشن ہو جاتی ہے تو یہ ویریبل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر میں یہ ڈبل جو ہے باہر ڈکلیئر کر دوں تو یہ اس میں مجھے یہ ایرر دے گا موسٹ لائکلی. دیکھیں ایرر دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ویریبل ہے پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے, آپ اس نام کو پہلے ویریبل کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک, تو ہمیشہ جب لوپ کے اندر جو ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں نا, میں یہ بھی کر سکتا تھا اگر میں یہ کر دیتا, اس سے بھی کام چلنا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویریبل بنتا ہے, اور جب یہ ایک آئٹریشن ختم ہوتی ہے تو ویریبل ہے پھر سے دوبارہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کر دیتا. تو دیٹ وے جو ابھی میں دکھایا تھا, دیٹ از دا مور ایفیشینٹ وے. لیکن اس سے یہ کیوں لکھتے ہیں پھر یوں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایوریج آیا کہاں سے, اس کی پہلے کیا ویلیو تھی.
ہم کوئی ویلیو لوز تو نہیں کر رہے، ہم اس کو اگر دوبارہ کوڈ کو ری یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نارملی کرتے آپ یہی ہیں کہ جو ویریبل ہے اس کا ری یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دا بیٹر اپروچ وڈ ہیو بین دس ون، کہ ادھر ڈیفائن کرتا یہاں سے میں اس کو نکال دیتا، بیکاز دین آئی وڈ ہیو ڈیفائنڈ ونس، اس کو بابا یوز کر رہا تھا. کیونکہ جب بھی آپ ڈکلیئر کریں گے ویریبل اٹ ٹیکس کمپیوٹر سم ایکسٹرا ٹائم، کیونکہ اسے میموری ڈھونڈنی پڑتی ہے اور وہاں سے ویریبل ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر سے ویلیو ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک، اگر آپ اس طرح کریں گے تو اٹس بیٹر. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوریج کہاں سے آیا، دے کی ناٹ کیپ ٹریک آف اسٹف. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو ذرا وہ کلیئر رکھتا ہے آپ کے لیے. اب جب ہم اس کو اب رن کریں گے، کیا آ گیا، کہاں ایرر آ گیا؟ ایٹ لائن 1 کریکٹر 19. یہ کیا ایرر آ گیا؟ شوڈ رن. یہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو نہیں سے دیے فرسٹ نیم محمد، لاسٹ نیم شان، انگلش 75، اردو دس، میتھ دس. صحیح ہے. پھر فرسٹ نیم دلیپ کمار، 76 78 100. کرک ایلن 77 62 99. اور یہ ان کی ایوریجز آ گئی. ٹھیک، تو اب اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ڈیٹا تھا یہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو گیا. یہ ڈیٹا ابھی تو ہم نے ڈیٹا اس طرح دیکھا ہے، ہو سکتا تھا ڈیٹا یہ اس طرح ہوتا. صحیح ہے نا، کیونکہ اکثر آگے پاس ڈیٹا آتا ہے نا تو اسی طرح ہی آتا ہے کہ ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، اس کے اندر سارا ڈیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے میں اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک سینس آف واٹ دس از. لیکن اگر آپ کا الگوریدم پراپر لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے اس کا اسکور ہونا چاہیے، تو الگوریدم اس حساب سے سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک، اب اس میں یہ بھی، اب اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کہ آنسر زیادہ غلط دے دے گا، بیکاز وی ول ہیو ٹو ڈو مور کوڈنگ فار دیٹ. وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں سبجیکٹ چینج کر دیں گے. اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی اور سبجیکٹس لے رہا ہے تو سبجیکٹ اسکور تو دکھا دے گا، لیکن آپ کو جو ایوریج آپ لے رہے ہیں وہاں پہ غلطی ہو جائے گی، کیونکہ جو سبجیکٹس ہیں وہ کوئی اور ہیں اور ایوریج ہم کو ملا کے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن ویسے اگر آپ اس کو پھر اس میں مزید چیکس لگانے پڑیں گے کہ اچھا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگین اٹ ول بیکم مور کمپلیکیٹڈ. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی یہ تھوڑا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا سمپل نہیں ہے کہ بھائی آئی ماڈ 8 کہاں سے ہو رہا ہے، ہم اس میں ایڈ کیوں 2 کیوں ایڈ کر رہے ہیں، 3 کیوں ایڈ کر رہے ہیں. یہ وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں سارے تاکہ ہم جو ایگزیکٹ جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ اس تک پہنچ سکیں. لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک اور انٹری کرنی ہوگی، میں ایک اور انٹری ڈالوں تو آپ کو بہت کم چینجز کرنی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ آپ کا یہ مور لیس یہ ڈیٹا تو وہی رہے گا. یہاں پہ جو آپ نے یہ جو 9 ہے یہ چینج ہو جائے گا، اٹ ول بیکم 12. ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی وہاں چینج نہیں ہوگا. ہاں یہ چینج ہو جائے گا، 12 ہو جائے گا، کیونکہ آپ پھر آپ یو آر اسٹورنگ اندر پرسنز ویلیو، تو اس کو 12 کرنا پڑے گا. تو پھر یو ول ہیو ٹو فائنڈ اے وے کہ اچھا یہ کہ جو 24 ہے کتنی بھی اگر ویلیوز آتی ہیں آپ کو ان کو 8 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. 8 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو آگے پاس آئے گا آنسر وہ آپ کو یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا، ملٹیپلائی بائی 3. تو اگر 4 انٹریز ہیں یو ڈیوائڈ دیٹ بائی 8، تو اس سے پھر وہ آگے بس 4 آئے گا، 4 انٹو 3، تو یہ 4 یہاں پہ آگے بڑھ ڈبل اس سے واپس. تو پھر آپ کا یہ مور لیس یہ کوڈ پھر سے چل جائے گا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کوڈ ایسا لکھیں کہ وہ نا زیادہ زیادہ ری یوز ہو سکے. تو اب اس میں جہاں پہ یہ آپ کا ہارڈ کوڈنگ ہے نا، اس میں جیسا یہاں پہ 9 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک انٹری بڑھا دوں تو یہ 12 ہو جانا چاہیے. تو آپ کو کوڈ ایسا ہونا چاہیے اگر میں انٹری بڑھاؤں تو آٹومیٹکلی وہ اس کو انکارپوریٹ کر لے چینجز کو.
تو یہ ہارڈ کوڈنگ ہے، جتنی اس کو اوائڈ کریں اتنا اچھا. ڈیمونسٹریشن پرپز کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن ویسے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کوڈ، آپ نے کوڈ ایسا لکھنا ہوتا ہے کہ میں 4 انٹریز دوں تو کیا کریں، میں 1 انٹری دوں تو کیا کریں، میں کوئی بھی انٹری نہ دوں تو کیا کریں. آپ نے یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیسز ہیں. کیونکہ آپ فائل فرض کریں، آپ یہ سارا ڈیٹا فائل سے اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے 4 فائلیں اٹھائی، 5 فائلیں تھی ایم ٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ایسے میں آپ کوڈ چلانے کی کوشش کریں گے، کوڈ فیل ہو جائے گا. تو پھر آپ کو چیک لانا پڑے گا کہ فائل کے اندر ڈیٹا ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ کرنی پڑیں گی. ابھی جو میں دکھا رہا تھا وہ صرف یہ دکھا رہا تھا کہ اچھا اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے وچ از ان سرٹن فارم، اور اس ڈیٹا کو فارم کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اور پراپر جگہ سے پراپر ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے، پراپر اس کو کنورٹ کرنا ہے، پراپر اس کو یوز کرنا ہے. تو آپ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کس طرح ویریبلس ڈیفائن کرنے پڑیں گے، کیسے ان کو ایڈ اپ کرنا پڑے گا، کیسے ان کو یوز کرنا پڑے گا. اوکے، آپ چیٹ پہ آ جائیں. یہ چیٹ الگ ہے، ہوم کہاں گئی چیٹ ہوا ابھی. Okay, so any questions so far? جی، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ آپ کے سبجیکٹس کا کر ہے کہ ہمارے پاس سبجیکٹس کتنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو پہلا سبجیکٹ ہے تو ایسے میں جو ہے 0، یہ ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اور فرسٹ سبجیکٹ کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کی یہ ہیں، ادھر لائی کرتی ہیں. ٹھیک، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سوری، فرسٹ سبجیکٹ کی ویلیو جو ہے وہ اس میں ہے، اسکورز میں ہے. لیکن اسکور فرسٹ سبجیکٹ کی ویلیو ہے ایک تو 0 لوکیشن پہ، ایک 3 لوکیشن پہ، ایک 6 لوکیشن پہ. ٹھیک، تو جب ہمارا جے 0 ہوگا تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فرسٹ سبجیکٹ، اور آئی از اکول ٹو جے، تو آئی 0 سے اسٹارٹ کرے گا، اور ایسے میں وہ +3 کرے گا. تو 0، 3 اور 6، تو وہ ویلیوز اٹھا لے گا، ان کو ایوریج آؤٹ کر دے گا. اب ہم نیکسٹ سبجیکٹ کی بات کریں which in this case is 1، تو پھر آئی جو ہے آپ کا 1 سے اسٹارٹ کرے گا اینڈ ول گو ٹو 4 اور 7، اور پھر جب 2 ہوگا تو پھر 2، 5 اور 8. ہاں، 2، 5 اور 8 ادھر تک جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی جو ساری ویلیوز ہیں پراپر جگہ پہ پڑی ہیں، ان کو پک کر لے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم صرف ڈیٹا کو اٹ سیلف دیکھیں تو اس میں صرف نمبرز پڑے ہوئے ہیں. کمپیوٹر کو صرف نمبرز پتا چلے، کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ یہ جو ویلیو کس سے کو ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے پھر اپنا خود سے حساب رکھنا ہے کہ اچھا میں کیسے کو ریلیٹ کروں، کیسے اس ویلیو کو اٹھاؤں گا. دیکھیں ابھی فار لوپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہی چیز وائل لوپ سے کروں تو ہو جائے گی، لیکن وہ چیزیں اتنی آگے پیچھے ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ انکریمنٹ ہوگی، تو اٹ بیکمس کنفیوزنگ. سو دیٹ از وائی دا فار لوپ از مچ بیٹر ٹو بی یوزڈ ویئر یو کین کاؤنٹ. ٹھیک ہے، کاؤنٹ کا کر سکتے ہو. سر لائن 9 سے کیا ہو رہا ہے، لائن 9 سے کیا ہو رہا ہے؟ لائن 9 میں یہ کہہ رہا ہے کہ پرنٹ ایلن کے ایک لائن پرنٹ کر رہا ہے جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بس یہ کر. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ پرنٹ نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک لائن کا گیپ دے دے گا. تو جب آگے پاس ڈیٹا آتا ہے یہاں پہ، تو یہ لائن کا گیپ نہیں ہے، اس کے لیے میں نے پرنٹ ایلن لکھا. ٹھیک، تو صرف یہ کام کرا. میں اگر 2 گیپس دینے ہو تو میں اس کو یہ بھی کر سکتا ہوں، تو پھر 2 گیپس آ جائیں گے. میں صرف ایک لائن کا گیپ دے رہا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، اور کوئی ریزن نہیں. Will these codes be on LMS? They are already on LMS. وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو لیب ہے اس کے اندر وہ ایگزامپلس ہیں، وہ ایگزامپلس ہی ہیں یہاں پہ. لیب ابھی جو لیب ہے اس کے اندر میں نے وہ پرابلمس دی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان پرابلم کو سالو کرنا ہوگا. تو اگین اٹس مور آف اے پریکٹس ایکسرسائز کہ آپ مزید پریکٹس کرنے ہیں. کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئی ہو؟ آئی ماڈ 8 کیوں کیا تھا؟ آئی ماڈ 8 اس لیے کیا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 8 ویلیوز ہیں، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. جی، پر پرسن اس لیے ہم نے 8 سے کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام 0. ٹھیک ہے،
تو جو پروسیسنگ ہم اس کے لیے کریں گے وہ پروسیسنگ ہم 8 کے لیے کریں گے, وہی پروسیسنگ ہم 16 کے لیے بھی کریں گے. ٹھیک, تو جب ہمارے پاس یہاں پہ 0 آئے گا, 0 پہ وہ 0 پہ چلا جائے گا, جب 8 آئے گا تب بھی وہ 0 پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پہ ڈیٹا آئی لکھا ہوا ہے, تو جو یہاں پہ آپ کا 8 آیا تو یہاں پہ ہوگا 8 ہی ہوگا, یہاں پہ 0 ہوگا تو یہاں پہ 0 ہوگا, یہاں پہ 16 ہوگا تو یہاں پہ 16 ہوگا. لیکن جائے گا یہ کون سے اسپیسیفک کیس پہ, وہ ادھر سے کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ کبھی 8 سے اوپر جائے گا ہی نہیں. اٹ ول اسٹے فار دا فرسٹ 8 ویلیوز. کلیئر, چلیں پھر لیب میں ملتے ہیں.